پشاور لے چلیں گے، پی ٹی آئی رہنما نیوز کانفرنس کریں کہ وہ کارکن جس کو ہم کہتے تھے کہ وہ پشاور کا عمران خان ہے، اس کو ایک بھونڈے طریقے سے ایک سازش کر کے اس کو اس لسٹ سے باہر کیا گیا. آپ سب نے دیکھا ہوگا جو اس سے پہلے لسٹ آئی تھی تو عرفان سلیم سینٹ کے امیدوار تھے، لیکن ایک وہ مشکوک شخصیت جو کہ 26 نومبر کے پروٹیسٹ کی جگہ چینج کرانے کے لیے بھی بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے اڈیالہ جیل پہنچ جاتے ہیں، بجٹ منظور کرانے کے لیے بھی جی وہ صاحب چلے جاتے ہیں جبکہ باقی کسی کو اجازت نہیں ملتی، اور اسی طرح سینٹ کی وہ لسٹ فائنل کرنے کے لیے بھی وہی مشکوک انسان جس کا نام بیرسٹر سیف ہے سے نکلتے ہیں اور ایک لسٹ ہمارے سامنے آتی ہے جس میں سے ہمارے نظریاتی کارکن عرفان سلیم کو باہر کر دیا جاتا ہے. ہمارے سورس نے ہمیں بتایا اور وہ کل ہمیں پیپر بھی مل گیا، وہ آپ لوگوں کو ہم لسٹ بھی دے دیں گے کہ 15 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف صوبائی جو ہماری کیبنٹ ہے انہوں نے جو ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی کو بھجوائیں. اس ریکمنڈیشنز میں مراد سعید، عرفان سلیم، فیصل جاوید، خرم ذیشان، اظہر مشوانی صاحب جنرل سیٹس کے کینڈیڈیٹ تھے. جی وہ لسٹ جاتی ہے کہ جی یہ خان صاحب کے سامنے پیش ہوگی، اس کی منظوری ہوگی اور انہی لوگوں کو ہم لوگ سینٹ میں لائیں گے. لیکن بیرسٹر سیف صاحب جب جیل سے نکلتے ہیں تو وہ جو لسٹ پیش کرتے ہیں اس میں عرفان سلیم نہیں. جی عرفان سلیم کی قربانیوں کے حوالے سے، اس کی محنت کے حوالے سے آپ کو بتایا بھی، اور اس کا یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ جو آج تحریک انصاف کے درینہ کارکن جو پاکستان تحریک انصاف پشاور کو لیڈ کر رہے ہیں وہ آج اس احتجاج میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. جی پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہمارے حساب سے یہ پارٹی کے نظریے کے خلاف، یہ عمران خان کے بیانیے کے خلاف ہے. قانون کی حکمرانی کے لیے خون تھا، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جی خان صاحب نے ہماری سیاسی ٹریننگ کی، ہم سب، اور ہم نے جو ہم نے خاموش رہنے، انشاءاللہ خاموش نہیں رہیں گے، اپنی آخری حد تک انشاءاللہ ہم جائیں گے. ہمارے کینڈیڈیٹ، ہمارے کارکنوں کے کینڈیڈیٹ عرفان سلیم کو باقاعدہ دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی آپ اپنے کاغذات جو ہیں وہ واپس کریں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ہر کارکن اس کے پیچھے چٹان کی طرح کھڑا ہے. انشاءاللہ یہ کاغذ ہم واپس نہیں لیں گے. عرفان سلیم اس الیکشن کو کانٹیسٹ کرے گا، اور میں آپ لوگوں کو یہاں پر یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہماری پارٹی کے باضمیر ایسے ایم پی ایز ہیں جو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، اور انشاءاللہ وہ سینٹ کے الیکشن میں عرفان سلیم کو ہی ووٹ دیں گے. یہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے جو کوشچن ہیں وہ لیتے ہیں. جی ہمارے کوئی ایسے مطالبات نہیں ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم کوئی بغاوت کر رہے ہیں، نہیں، ہم عمران خان صاحب کے ویژن کو ہی آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. سینٹ کے جو امیدوار ہیں ان کی فہرست پہ فل فور نظر ثانی کرنی چاہیے، یہ ہمارا مطالبہ نمبر 1. وفادار، مخلص اور نظریاتی جو ہمارے کارکنان ہیں ان کو آگے لانا چاہیے. جو موقع پرست، جو اے ٹی ایم مشینز، وہ لوگ جو کہ 9 مئی کے بعد منحرف ہو گئے تھے پارٹی سے، جو کہ پیسے کے زور پہ دوبارہ اس لسٹ میں انہوں نے اپنا نام انٹر کرایا، ان کو فل فور اس لسٹ سے باہر کیا جائے. انشاءاللہ ہمیں ہماری پارٹی سے، ہمارے قائدین سے ہمیں یہ پوری انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہمارے جائز مطالبات مانیں گے. اگر ہمارے ان مطالبات کو سیریس نہ لیا گیا، اس پر عمل نہ کیا گیا، تو میں اس پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کے تواسط سے، میڈیا کے تواسط سے میں یہ ان کو پیغام دے رہا ہوں کہ ہمارا اگلا سٹیپ جو ہے وہ سی ایم ہاؤس کے سامنے احتجاج کا ہے. اگر ہم 26 نومبر تو ہم اپنی پارٹی میں بھی انصاف لانے کے لیے ریڈ زون سی ایم ہاؤس کے سامنے جا سکتے ہیں. اگر ہم ان لوگوں سے نہیں ڈرے تو یہ تو ہمارے اپنے ہیں، ان سے تو ہمیں کوئی ڈر نہیں. جی بالفرض یہ ہمارا مطالبہ نہیں مانا جاتا، یہ اسی طرح ڈھیٹ بن جاتے ہیں سب، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن والے دن ہم صوبائی اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے. اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے، نہ کسی ایم پی اے کو اندر جانے دیں گے، نہ وہ الیکشن ہونے دیں گے. جی یہ ہمارا کلیئر کٹ میسج ہے، یہ دھمکی نہیں ہے. جی ہم التجا کر رہے ہیں، ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی خان صاحب کے نظریے کے مطابق اس سینٹ کے امیدواروں کی لسٹ کو دوبارہ سے مرتب کیا جائے.
इंशाअल्लाह उम्मीद है ये मुतालबात माने जाएंगे, लेकिन 9 मई के बाद भी कुछ ऐसे चेहरे अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं कि जो चाहेंगे कि यहाँ पे डिवीज़न ही रहे। लेकिन अगर ये फैसला इसी तरह रहा तो ये मेरा आप लोगों से वादा है कि हमारे वो लोग जो कि इस ATM के फेवर में वोट देंगे, इंशाअल्लाह उन तमाम MPs का सोशल बाइकाट किया जाएगा, उनके घरों का इंशाअल्लाह घेराव किया जाएगा। ये हमारी नज़रियात की जंग है, इसका आगाज़ खान साहब ने किया और इंशाअल्लाह इख्तिताम तक हम लोग लेके जाएंगे। हमारे साथ हमारे और दोस्त भी मौजूद है, अगर कोई बात कर रहे हैं। जी, सीट पे आपने आपने जिक्र नहीं किया, सिर्फ इरफान सलीम के लिए आप लड़ रहे हैं। देखें जी, आयशा बानो मैडम और साथ ही साथ रुबीना नाज मैडम, इन दोनों के नाम शॉर्टलिस्ट हुए थे। उन शॉर्टलिस्ट में से रुबीना मैडम का नाम आ गया, आयशा बानो मैडम का नाम नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है। हम उस पूरी लिस्ट, वो लिस्ट जो कि खान साहब ने मंजूर की थी, हम उसके लिए बिल्कुल अपना मुतालबा कर रहे हैं कि वो लिस्ट वापस रिवाइव की जाए। देखिए जी, सूबाई हमारी जो काबीना है उन्होंने बाकायदा 15 तारीख को उन्होंने अपनी सिफारिशात पॉलिटिकल कमेटी को भिजवा दी गई थी और पॉलिटिकल कमेटी को ये चीज़ बावर कराई गई थी कि ये लिस्ट खान साहब तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन हमारे बावसूख ज़राए के मुताबिक वो लिस्ट खान साहब तक पहुंची नहीं है जी। तो जो आज हम यहाँ बैठे हैं, हम उन्हीं लोगों के, उन्हीं चेहरों के खिलाफ बैठे हैं कि जिन्होंने पार्टी को भी धोखा दिया, पॉलिटिकल कमेटी को भी धोखा दिया और साथ साथ हमें भी धोखा दे रहे हैं जी। ये बताइएगा, अभी अगर इरफान सलीम बैठ जाता है तो फिर आप लोग देखिए जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, एहतिशाम मलिक साहब का सिटी प्रेसिडेंट। मैं तो सबसे पहले अपने साथ ये हमारे जो साहब मौजूदा चेयरमैन हैं, हमारे तहसील सदूर हैं, इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वर्कर्स की जो जदोजहद जो है ना उसमें हमारे साथ खड़े हैं। आपने जो सवाल किया है कि इरफान सलीम अगर बैठ गए, मैं देखें आपको ये बात क्लियर कट करना चाहता हूँ कि इरफान सलीम अभी इलेक्शन में, ये सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार नहीं होगा। अभी हम सब वर्कर्स ये चाहते हैं, हमारी CM साहब ने अभी ये बात की है कि हम जो है ना हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना चाहते हैं, इसलिए हम बला मुकाबला इलेक्शन करना चाहते हैं। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये बात आप लोगों को वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हमारे जितने नंबर्स हैं सूबाई असेंबली में, उनके बिहाफ पर जो है ना हम 5 जनरल सीटें और 2 टेक्नोक्रेट की सीटें या 2 फीमेल्स की सीटें हम आराम से निकाल सकते हैं। और अगर हम किसी एक और पार्टी के साथ बैठ गए तो हम ये 7 जो सीटें हैं ना, इनको हम 8 तक ले जा सकते हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं पड़ रही कि आखिर ऐसी क्या बात है कि हम बला मुकाबला इलेक्शन में जा रहे हैं। इरफान सलीम नहीं बैठेगा, MPs हमारे साथ राब्ते में हैं और हम ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन अभी हो जाए, हमें उन MPs का पता चल जाए पूरे KPK में कि जो कि इमरान खान के नज़रिए पे, जो कि इमरान खान के वोट पर आए हुए हैं और हम देखना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, बेशक हम एक सीट जीत जाएं, हम देखना चाहते हैं कि वो MPs जो इमरान खान के नज़रिए को बेचते, हमें वो MPs मालूम हो जाए और फिर हम उनका कड़ा एहतसाब कर सकें। वालों के साथ डील करके सेनेट की रिसर्च पे बिला मुकाबला ला रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो आप कहते हैं ना, जैसे मेरा नाम अख्तर अली है, साबिका डिस्ट्रिक्ट मेंबर पेशावर से हूँ। ये जो आप कहते हैं, जिसने भाई ने कहा कि ये हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना है, यानी इसने इलेक्शन से पहले, वोट से पहले हॉर्स ट्रेडिंग की। जो अवाम के नुमाइंदा है उससे अवाम का वो अख्तियार ये छीनना चाहते हैं, इसलिए हम इरफान सलीम के साथ खड़े हैं। इरफान सलीम का मतलब है एक नजरिया। जिस तरह आप लोगों ने कहा कि इरफान सलीम अगर बैठ गया तो शायद बैठ भी जाए, जिस तरह शीरीन मज़ारी बैठ गई थी, इसको तो तरीके कहते हैं, इरफान सलीम को भी बैठा देंगे। मगर इरफान सलीम का मसला नहीं है, मसला ये है जिस तरह पीपल पार्टी ने तलाल महमूद को पैसों के जोर पर लाए, दिलावर को लाए, इस तरह मिर्जा अफरीदी को लाए, हम इसके खिलाफ है कि उस और हमारे में फ़र्क ख़त्म हो गया है। इरफान सलीम का मतलब है तहरीक इंसाफ, इमरान खान का मंशूर। अगर इमरान खान के मंशूर के खिलाफ कोई भी जाएगा तो अवाम तहरीक इंसाफ के वोटर इमरान खान के सपोर्टर उसके खिलाफ होंगे, ये लाजिमी बात है।
یہ نہیں ہے کہ ہم چپ جائے اور عمران خان کا نظریہ ہمارے سامنے تباہ ہو جائے. نہ عمران خان کیوں جیل میں ہے؟ عمران خان اس لیے جیل میں ہے کہ وہ 9 مئی کا مذمت نہیں کرتا. آج اس کو ٹکٹ دیا جاتا ہے, اس کے ووٹ سے اس کو سینیٹر بنایا جاتا ہے جس نے 9 مئی کا مذمت برملا کی ہے, مرزا افریدی نے. آپ جانتے ہیں, آپ نے پشاور میں کہیں ان کو دیکھا ہو, آپ نے کوئی جلسے میں اس کو دیکھا ہو, آپ نے کوئی پروٹیسٹ میں دیکھا ہو, تو آپ بتائیے ہم مرزا افریدی کے لیے کڑے ہو جائیں گے. مگر اس نے تو 9 مئی کی مذمت کی ہے. عمران خان جیل میں کیوں ہے؟ 9 مئی کی وہ مذمت نہیں کرتا. یہ جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, جو عمران خان کے ساتھ, اس کی بہنوں کے ساتھ, اس کے رشتہ داروں کے ساتھ, اس کے ووٹروں کے ساتھ جو یہ غداری کرتے ہیں, نئے الیکشن 21 کو تو ختم ہو جائیں گے, مگر ہماری تحریک 21 سے شروع ہوگی. اور جس نے بھی غداری کی, وہ اگر MP ہے, اگر کوئی عہدیدار ہے اور عرفان سلیم کے ساتھ غداری کی, تو انشاءاللہ یہ تحریک ایک دوسرا رخ اختیار کرے گی. دیکھیں جی 13 سے ایسا گروپ ہے کہ آپ کے ساتھ اس وقت نہ عاطف خان, شاہرام خان اور اسد جیسا گروپ آپ کے ساتھ اس اسٹیج پہ موجود ہے, نہ کامران بنگش اور تیمور سلیم جھگڑا کا گروپ آپ کے ساتھ موجود ہے. اس سے اندازہ نہیں ہو رکھا ہے. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم غداروں کو پہچانیں گے, مرزا افریدی کے خلاف آپ لوگ نکل آئے, کہہ رہے ہیں کہ مرزا افریدی ہمیں قبول نہیں, لیکن آپ کے ایک صوبائی وزیر نے اس کو دستخط کیے اور اس کا تجویز کنندہ ہے. شیر علی آپ کا MP ہے جو مسند نشیب ہے صوبائی اسمبلی کے اندر, وہ مرزا افریدی کا بھی تجویز کنندہ ہے اور آپ کے عرفان سلیم کا بھی تجویز کنندہ ہے. آپ کے اندر پارٹی کے اندر اتنا زیادہ انتشار ہے, تو آپ دوسری جانب آپ میڈیا کے اوپر جب آپ کے خلاف بات چلتی ہے, آپ کے اوپر تنقید ہوتی ہے, تو آپ اس میڈیا کے اوپر چینل کے اوپر آپ نے کل بائیکاٹ کی ہے, کارروائی کی. آپ انفرادی شخصیت کو اٹھائے اور اس میں میڈیا کو ہائی لائٹ کر لیں کہ یہ بندہ ہے. جب آپ کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ میڈیا کے سامنے آ جاتے ہیں, جب آپ کی ضرورت نہیں ہوتی پھر آپ میڈیا کے خلاف ہوتے ہیں. دیکھیں جی میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں کہ آپ نے کہا کہ تیمور جھگڑا, کامران بنگش, وہ موجود ہوں میں خود. اچھا جی سنیں جی, آپ کو اگر گروپ کی بات آپ نے کی, دیکھیں جی گروپنگ کی جو بات آپ نے کی ہے نا, بالکل گروپنگ ہر اس جگہ پر ہوتی ہے جہاں پر اپنی رائے دینے کی اجازت ہوتی ہے. تھوڑی خاموشی سے تھوڑا سا دیکھیں جی, یہاں پر تیمور جھگڑا صاحب کے حلقے کے جو ان کے کوآرڈینیٹرز ہیں حلقے کے, وہ یہاں پر موجود ہیں. گروپنگ کی آپ نے بات کی ہے, گروپنگ کوئی اتنا بڑا ایشو اس لیے نہیں ہوتا ہے کیونکہ جہاں پر آپ کو بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے تو وہاں پہ لوگوں کو یہ کانسیپٹ ضرور جاتا ہے کہ یہ گروپنگ ہے. گروپنگ نہیں, گروپ ایک ہی ہے پاکستان تحریک انصاف میں, وہ ہے عمران خان صاحب کا گروپ, اور اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف. سب اس جھنڈے کے نیچے ہیں. لیکن میں آپ ہی کے سوال میں ایک جواب دے دوں. جس شخصیت کے حوالے سے ہم لوگ آج یہاں پر بیٹھے ہیں کہ جی جو شخص اڈیالہ جیل سے کاغذ لے کر باہر آ رہا تھا, تو جس تیمور جھگڑا صاحب کی آپ نے بات کی ہے, اسی تیمور جھگڑا صاحب کے حوالے سے نیوز تھی کہ جی ان کو صوبائی کابینہ میں شامل کیا جائے. ان کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی, لیکن یہ بیرسٹر سیف صاحب کو ملنے کی ہر وقت اجازت ہے, چاہے ملاقات کا دن ہو یا نہ ہو, وہ صاحب جا سکتے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کو بیرسٹر سیف کے خلاف کل کے سامنے آ گئے ہیں. پہلے بھی آپ لوگوں نے احتجاج کیا تھا اسمبلی کے سامنے, جی, جو کہ مردان میں ایک سانحہ ہوا تھا. جی, یہ اسی کے بدلے آپ لوگوں عرفان سلیم کو سیٹ سے ہٹایا. ابھی جو آپ بیرسٹر سیف کے خلاف باتیں کر رہے ہیں یا حکومت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, تو کیا آگے جو آپ عرفان سلیم کے لیے مشکلات نہیں ہوں گی؟ دوسری بڑی بات, آپ کے ساتھ گروپ میں اس لسٹ میں وقاص اور اغنی کا نام بھی شامل ہے, اور ذیشان کا بھی شامل ہے. آپ ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے, صرف دیکھیں جی ہم اچھا یہاں پر چونکہ ہم ضلع پشاور کے کارکنان اکٹھے ہوئے ہیں, ہمارا ماننا یہ ہے کہ پشاور صرف یہ ہمارے کوئی گروپ کی بات نہیں. ٹھیک ہے عرفان سلیم ہمارا ایک کولیگ ہے, ہمارا دوست ہے, ہمارا بھائی ہے, لیکن جو زیادتی پشاور کے ساتھ ہو رہی ہے اس کے لیے ہم نے آواز اٹھائی ہے. خیبر ایجنسی ٹھیک ہے, KP کے ہم لوگ کوئی مطلب علاقائی سطح پہ ہم جنگ نہیں لڑ رہے, لیکن خیبر ایجنسی سے 2 امیدوار یہاں پر آ گئے ہیں. ہمارا ماننا یہی ہے کہ پشاور سے عرفان سلیم صاحب کا نام تھا,
اور ہم پشاور کا حق بھی لینا چاہ رہے ہیں. اسی لیے آپ کو یہاں پہ جو چہرے نظر آ رہے ہیں یہ ضلع پشاور کے ہی کارکنان ہیں. دوسری آپ نے بات کی کہ جی کوئی ان کو سزا مل رہی ہے, تو پاکستان میں سچ بولنے کی سزا ہمارے قائد کو بھی مل رہی ہے جن کو 2 سالوں سے جیل میں رکھا ہوا ہے جی. تو ابھی ہماری پارٹی میں بھی کچھ نہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو کہ سچ بولنے کی سزا اپنے ساتھیوں کو بھی دے رہے ہیں جی. ایک آئیں جی. اچھا ایک سیکنڈ ان کے سوال کا جواب دے دوں. ہمارے پاس 13 سے 15 MPAs ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں. ہمیں انہوں نے بالکل بھرپور طریقے سے یقین دہانی کرا دی ہوئی ہے کہ وہ عرفان سلیم صاحب کو انشاءاللہ اس سینٹ کے الیکشن میں ووٹ دیں گے جی. لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہے جو عمران خان کو سزا دے رہے ہیں. آپ نے عرفان سلیم کے لیے آواز اٹھائی ہے, لیکن آپ ایک طرف عمران خان کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے کہ ان کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں آپ کی ان کے ساتھ بیٹھ گئی. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, ہماری پارٹی نے کسی دوسری پارٹی کے ساتھ کوئی ایفیلیشن ابھی تک کسی قسم کا الائنس نہیں ہوا ہے. البتہ بلا مقابلہ الیکشن کرانے کے لیے بالکل ان کی سیٹنگ ہوئی ہے حکومتی لیول پہ, لیکن کسی پارٹی کے ساتھ سر ابھی تک کوئی ہمارا ایسا کوئی ایفیلیشن نہیں ہے جی. جی 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 پارلیمانی بورڈ ہمیشہ صوبائی صدر کی اس پہ ہوتا ہے صدارت میں. یہاں پہ ہم جنید اکبر کی کمزوری ہے یا وہ صرف نے صرف کہا تھا کہ جنید اکبر کو گھر بیٹھنا چاہیے. لیکن جی میرے یہ کولیگ جو ہے نا رحمان جلال صاحب نے پہلی بھی اس بات کا ذکر کیا ہے. ہمارے جو صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں علی اصغر نے 15 جولائی کو ایک لیٹر نکالا ہے جس میں نام تھے مراد سعید, عرفان سلیم دوسرے نمبر پر تھے, فیصل جاوید, خرم ذیشان, اظہر مشوانی, ٹیکنوکریٹ سیکرٹری نور الحق قادری اور اعظم خان سواتی. اس میں یہ اسٹرانگلی ریکمنڈیشن کی تھی کہ یہ لسٹ جو ہے نا صوبائی تنظیم کے ساتھ ڈسکس ہونے کے بعد جو ہے عمران خان کو پریزنٹ کی جائے. ہم نہیں سمجھتے, ہمیں یہ ابھی تک پتہ نہیں چل رہا ہے کہ آیا ایسی کون سی مخلوق ہے کہ جو عمران خان کے پاس گئے ہیں, وہ جو لسٹ ہے نا باہر آئی ہے وہ بالکل اس کے بالکل برعکس لسٹ تھی. دوسری بات یہ کہ آیا ہم اپنے یہ گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں کہ آیا بیرسٹر سیف یہ شیورٹی ہمیں ملی ہوئی ہے کہ بیرسٹر سیف نے یہ لسٹ جو ہے عمران خان کو اندر دکھائی ہے کہ نہیں دکھائی. عرفان سلیم جو ہے نا پشاور سے, وہ عمران خان کا نامزد کردہ سینیٹر ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے نا عرفان سلیم پہ کمپرومائز کرے. آج جو شکوک و شبہات ہیں وہ صرف اسی بات پر آئیں کہ جو لسٹ ہماری صوبائی کیبنٹ نے ایشو کی تھی آیا وہ عمران خان تک پہنچی ہے کہ نہیں. پشاور میں پی ٹی آئی تنظیمی عہدیداروں کی پریس کانفرنس جاری ہے. سینٹ الیکشن میں ٹکٹس کی بدرباد, پی ٹی آئی کارکنان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. امیدواروں کی فہرست پر نظرثانی نہ ہونے پر اسمبلی اور وزیراعلی ہاؤس کے گھیراؤ کا اعلان کر دیا. اس پر ہم تجزیہ لیں گے. حسن ایوب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن, یہ اب دیکھ رہے ہیں آپ پریس کانفرنس, سینٹ الیکشن میں ٹکٹس کی بدرباد, پی ٹی آئی کارکنان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں اپوزیشن کی متعدد جماعتیں جو ہیں اپنے کارکنان فائنل کر لیے ہیں. لیبیا کے مسلح افواج کے کمانڈر کا GHQ کا دورہ, آئی اسپیئر کا بتانا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے لیبیائی کمانڈر کی ملاقات ہوئی ہے. باہمی دلچسپی, علاقائی صورتحال اور سیکیورٹی چیلنجز پر بات چیت ہوئی ہے. آئی ایس پی نے بتایا ہے دفاعی صنعتی اور تکنیکی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق ہوا. لیکن رحمان ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مزید جاننے کے لیے آگاہ کیجیے گا اس ملاقات سے متعلق. جی خالد, لیبیا کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ GHQ راولپنڈی پہنچے ہیں, جہاں پر ان کی آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایک تفصیلی ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور کے ساتھ ساتھ علاقائی صورتحال اور درپیش سیکیورٹی چیلنجز پر بات چیت کی گئی, جبکہ دفاعی صنعت اور تکنیکی تعاون کو فروغ دینے پر دونوں جانب سے بات چیت کے دوران اتفاق کیا گیا ہے. یہ بتاتے چلوں کہ لیبین کمانڈر کی آمد پر انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. انہوں نے یادگار شہداء پر حاضری بھی دی اور شہداء کو بھرپور انداز میں خراج عقیدت پیش کیا. جی خالد, بہت شکریہ علیکم رحمان آپ کا. دفعہ 354A کے تحت اب سزائے موت نہیں عمر قید ہوگی. سینٹ نے فوجداری قوانین ترمیمی بل 2025 منظور کر لیا. تحریک انصاف اور بلوچستان عوامی پارٹی کی مخالفت. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا سزائے موت سے جرائم کم نہیں ہوں گے. SHO 10 لاکھ لے کر مقدمے میں خاتون کو شامل کرتا ہے. نیچی عدالتوں میں کیا کچھ ہوتا ہے سب جانتے ہیں. خدارا لوگوں کی بد دعاؤں سے بچیں. Assault اور criminal force to women and stripping her clothes یہ ایک بہت ہینیس اوفینس ہے. اس کے لیے ڈیتھ پنشمنٹ کی گئی تھی. اس کو ڈیتھ ہی رہنا چاہیے, لائف نہیں ہونا چاہیے. یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کسی کو قتل کرتے ہیں.
Because we have to please international borders or money trade or whatever, تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے اپنی پنشمنٹس کو بھی کم کریں گے تو سر پھر تو ہر کوئی ہر کچھ کر جائے گا. یہ کپڑے کسی کے جا کے اسٹرپ کر دے سر, آپ لوگوں کو تو اور زیادہ سختی کرنی چاہیے. اسلامک اسٹیٹ, یہ ہم نے کہاں سے سوچ لیا ہے کہ جو سزا کی سنگینی ہے یہ جرم کو روکتی ہے. یورپ پورے میں سزائے موت نہیں ہے, کرائم ریٹ 2% ہے, جیلیں خالی ہو گئی ہیں. ہمارے ہاں 100 جرائم میں سزائے موت ہے, کرائم ریٹ آسمان سے باتیں کر رہا ہے. سزائے موت دینے سے, سزائے موت پیش کرنے سے کرائم نیچے نہیں آئے گا. تھانوں میں ریٹ ہے 354A لگوانے کا, 10 لاکھ روپیہ مانگتا ہے SHO. جب مخالف کی لڑائی ہوتی ہے عورت کو شامل کیا جاتا ہے, جی یہ دیکھیں اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, سٹوری بنا کے لے جاتے ہیں کیونکہ سزائے موت ہے, ضمانت نہیں ہوگی. وہ گراؤنڈ ریئلٹیز بھی دیکھیں نا ہمارے یہاں کیا ہیں. 8-8 سال 10-10 سال مقدموں کے فیصلے نہیں ہوتے. ہماری نیچے والی عدالتوں میں کیا ہوتا ہے, لوگوں پہ کیا گزرتی ہے. شریعت میں دی گئی 4 سزاؤں کے علاوہ سزائے موت نہیں ہونی چاہیے. آپ کے لیے چلیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز PIDM ہیڈ کوارٹرز میں گفتگو کر رہی ہیں. لارجلی وہ جو انانڈیٹڈ تھے یا جہاں پہ واٹر پونڈنگ ہوئی ہے, اربن فلڈنگ ہوئی ہے, وہ کلیئر ہیں. اٹ از ویری گڈ ٹو نو. اور میں نے بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ جہاں دنوں میں ہفتوں بھر پانی وہاں پر کھڑا رہتا تھا, اب ود ان آورز وہ پانی ڈرین ہو رہا ہے, وچ مینس کہ ہمارے جو کمشنرز ہیں, DCs ہیں, ایڈمنسٹریشن ہے, واسا ہے, وہ سب آن دیئر ٹوز ہیں. DCs کو میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ کو صرف یہ نہیں کہ آپ کو آفس میں بیٹھ کے آپ اپڈیٹس لے رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں فیلڈ میں, مجھے نظر آ رہا ہے, لیکن لوگوں کو بھی پتا چلنا چاہیے کہ ان کے کمشنرز, ان کے DCs ان کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو آپ کو زیادہ ٹائم جو ہے وہ فیلڈ میں اپنا لگانا چاہیے. کل جیلم کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی اور میں دیکھ رہی تھی یہ جو چکوال کی ویڈیوز ہیں, طوفانی بارش تھی. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے اس کو آورز میں کلیئر کیا. تو جہاں پر پانی رہ گیا, چاہے وہ لو لائنگ ایریاز ہیں یا وہ انٹرنل سٹریٹس ہیں یا وہ چھوٹی سڑکیں, ان کو بھی آج کلیئر کریں. اور آج چکوال, پنڈی, اٹک اور جیلم 100% کلیئر ہونا چاہیے. ایک اور میں نے انسٹرکشن دی ہے, میں تمام DCs کو ابھی بھی انسٹرکشن یہ ریٹن میں بھی جا رہی ہے کہ جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو ہم ان کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو ہم ان اونرز کے رحم و کرم پہ یا ایپتھی کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے. ہمیں ان کو یہ ذمہ داری دینی چاہیے اور وارننگ دینی چاہیے کہ وہ اپنی مشینری ڈپلوائے کریں, اپنا ہیومن ریسورس ڈپلوائے کریں, اور وہاں پر کہیں پر ہمیں انانڈیشن نظر نہیں آنی چاہیے, واٹر پونڈنگ نہیں نظر آنی چاہیے. یہ بھی کمشنرز اور DCs کی رسپانسبلٹی ہے. دوسرا جو بہت سارے جیسے حافظ آباد ہے, وہاں پر جو رائس کراپ ہے اور باقی جگہوں پہ جو کراپس ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں. تو جو ہمارے انفراسٹرکچر کے ڈیمیجز ہیں ان کی بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ پوری لسٹ بننی چاہیے. CNW بھی جو منسٹر ہیں CNW کے, سیکرٹری CNW, آئی ایم ہیپی کہ وہ دن اور رات وہ رہے ہیں اور ڈیمیجز کو دیکھتے رہے ہیں. تو کراپ کی جو ڈیمیج ہے, اسیسمنٹ ہے, وہ بھی آپ نے پوری کرنی ہے اپنے اپنے ڈسٹرکٹس کے اندر, تاکہ ہم جو کسان ہیں اس کو کمپنسیٹ کر سکیں. جہاں پر انفراسٹرکچر ڈیمیج ہے اس کو بھی جیسے ہی بارش کا یہ اسپیل ختم ہوتا ہے اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے, اور اس کے لیے آپ اپنی جو پوری اسیسمنٹ ہے اس کو ریڈی رکھیں. جہاں پہ جو ہائی رسک ایریاز ہیں ان میں اگر آپ کو ایویکیویشن کرنی ہے تو وہ ایویکیویشن جو ہے وہ ٹائملی ہونی چاہیے, تاکہ کوئی جو جانی نقصان ہے, جو لاس آف پریشس لائفز ہے, وہ نہ ہو. اس کے لیے آپ کو میں بار بار یہی بات کہہ رہی ہوں کہ آپ کو عوام کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن اور ارلی وارننگ جو ہے وہ اس سسٹم کو بہت زیادہ ایکٹیویٹڈ رکھنا چاہیے. مجھے نظر آنا چاہیے کہ آپ عوام سے بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ ہم نے 144 جو ہے وہ ہم نے امپلیمنٹ کر دی ہے. تو 144 کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے امپلیمنٹ کر دی اور آپ گھر پہ بیٹھ جائیں. وہاں پر سختی ہونی چاہیے, وہاں پہ آپ کی ویجیلنس ہونی چاہیے, وہاں پہ آپ کی سپرویژن ہونی چاہیے, اور وہاں پہ آپ کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ جو بچے ہیں وہ ماں باپ کو بھی بتائیں کہ مساجد میں اعلانات کرائیں کہ ماں باپ منع کریں بچوں کو جو پانی کے پونڈز ہیں یا جو ریورز ہیں ان میں نہانے سے یا نالوں میں نہانے سے منع کریں, نہروں میں نہانے سے منع کریں. اور آپ کی اوور سائٹ اتنی اسٹرکٹ ہونی چاہیے
کہ آپ لوگوں کو وہاں پر آنے سے روکیں. دوسرا یہ بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ ڈی سلٹنگ آپ نے پچھلا پورا سال جو ہے وہ ڈی سلٹنگ کو پراپرلی کرایا ہے. اس وجہ سے میں نالا لئی کی میں آپ کو ایگزامپل دیکھتی ہوں. ہر سال نالا لئی میں کیونکہ ایک تو سلٹ بہت زیادہ ہوتا تھا, دوسرا جیسے ابھی ڈی سی پنڈی نے بتایا لوگ گاربیج پھینک دیتے ہیں, تو اس وجہ سے نالا لئی میں جو اس کے سراؤنڈنگ ایریاز ہیں وہاں پہ ہفتوں لوگ ڈسپلیسڈ رہتے تھے, وہاں پر بہت زیادہ اوور فلو ہو جاتا تھا نالا. اس دفعہ اللہ کا شکر ہے ڈسپائٹ ہیوی رین نالا لئی کی سچویشن جو ہے وہ انڈر کنٹرول رہی ہے. کچھ ایک جگہ سے جو آپ نے کہا کہ ایویکویشن ہمیں کرنی پڑی ہے وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے تھی. تو آئی تھنک یہ جو ہم نے ڈی سلٹنگ کا پروسیس کیا ہے پورا سال, اس کے بہت اچھے ریزلٹس آئے ہیں اور اس کی وجہ سے ڈیمیج جو ہے وہ کنٹرول ہوئے. دوسرا جو ریلیف آپریشنز ہیں کل میں نے اس کو پورا مانیٹر کیا, اس میں سب کو میں شاباش دینا چاہوں گی. میں نے ویڈیوز دیکھی, میں لائیو دیکھ رہی تھی. تو ہیلی سے بھی ریسکیو کیا گیا, جو ریسکیو پرسنل ہیں 1122 کے اور پولیس کے بھی, ایڈمنسٹریشن کے بھی, انہوں نے بہت میں سمجھتی ہوں کہ ایک اچھے جذبے کے ساتھ, محنت کے ساتھ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا. کل میرے لیے ایک بڑا ایموشنل سین تھا جب ایک نیو بورن بیبی کو وہ بچا کے لائے اور انہوں نے اس کے پیرنٹس کے حوالے اس کو کیا. تو آئی تھنک یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو یہ احساس دلائے, ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو احساس دلائے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ان کی ریسکیو کے لیے آ رہی ہے بلکہ ان کی جان اور مال اور ان کی جو جتنی بھی پراپرٹی ہے اس کے تحفظ کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, بلکہ فیلڈ میں موجود ہیں. آپ کی پریپیئرڈنیس اچھی ہونی چاہیے. جہاں پہ آپ کو ووٹس چاہیے آپ پی ڈی ایم اے سے رابطہ کریں, آپ کو مل جائیں گی. بلکہ ہیں بھی تو اپنی جو نیکسٹ اسپیل آ رہا ہے اس کے لیے آپ کے پاس سفیشینٹ ووٹس ہونے چاہیے, سفیشینٹ لائف سیونگ اکوپمنٹ ہونا چاہیے, لائف جیکٹس ہونی چاہیے. یہ جتنا بھی لائف لاس ہوا ہے وہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے ہوا ہے. کہیں گھر کولیپس کر گئے ہیں, چھتیں گر گئی ہیں, وہ یا پھر کہیں یہی میں نے جو بات کی ڈراؤننگ سے لوگ فوت ہوئے, اور یا جو الیکٹروکیوشن سے ہوا ہے. لیکن میرے لیے تسلی بخش بات یہ ہے کہ کوئی بھی پنجاب کے اندر گورنمنٹ کی نااہلی یا گورنمنٹ کی غفلت ہے اس وجہ سے کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی, اور سب آن ٹوز تھے, سب نے بہت احسن طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھائی. یہی میں اپنی ایڈمنسٹریشن سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں, یہی میں اپنے ریسکیو سروسز سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں, اور یہی میں اپنے تمام اداروں سے جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں. تو آئی ہوپ آئی ہیو میڈ مائی سیلف ایمپلی کلیئر. اگلے اسپیل کے لیے تیاری کریں, جہاں جہاں واٹر پونڈنگ رہ گئی ہے ان کو کلیئر کریں, اور لوگوں کے درمیان میں رہیں, ان کو ہر ممکن جو مدد ہے اسسٹنس ہے وہ پرووائڈ کرنے کی پوری کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو ویری مچ ایوری ون. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پی ڈی ایم اے ہیڈ کوارٹرز میں دورے کے بعد گفتگو کر رہی تھیں. انہوں نے کہا موثر پیش نظر بارشوں میں نقصانات کم ہوئے, پی ڈی ایم اے سمیت دیگر اداروں نے بہترین کام کیا. ارلی وارننگ کا موثر نظام ضروری ہے, بارشوں کے نئے ممکنہ سلسلے کے پیش نظر ابھی سے تیاری کی جائے. انتظامیہ اور اداروں کے درمیان پال تعاون موجود ہے. ویلکم بیک. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی یو اے ای کے وزیر احمد علی الشیخ سے ٹیلی فونک گفتگو. دفتر خارجہ کا کہنا ہے دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ اقتصادی تعاون بڑھانے پر بات چیت کی. دونوں نے باہمی تعلقات کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا. خبر آپ کو دیں گے. مستونگ میں قومی شاہراہ پر بلوچستان کانسٹیبلری کے قافلے پر دہشت گردوں کا حملہ, فائرنگ سے ایک جوان شہید اور 3 شدید زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق زخمیوں کو شہید نواب غوث بخش اسپتال منتقل کر دیا گیا. وزیراعظم شہباز شریف نے شہید اہلکاروں کے لیے دعائے مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر و استقامت کی دعا کی. زخمیوں کو ترجیحی بنیادوں پر فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی. کہا کہ ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والے دہشت گردوں کی مذموم عزائم خاک میں ملا دیں گے. حکومت اور سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. پاک افغان سرحد سے خوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام. 5 مبینہ خودکش حملہ کو گرفتار کر لیا گیا. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے گرفتار خوارج کی عمر 15 سے 18 برس کے درمیان ہے.
17 जुलाई शाम 5 बजे खवारिज ने पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इत्तला मिलते ही 5 मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी की। शाम 6:25 पर खवारिज सरहद से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुए। दरअंदाजी के बाद खवारिज ने अजीज खेल, मंडी खेल की समत पेशकदमी की और बेसी खेल में पनाह ली। फोर्सेस के फौरी मुहासरे और बेहतरीन हिकमत अमली पर खवारिज ने हथियार डाल दिए। गिरफ्तार खवारिज अफगान शहरी हैं। 3 के पास अफगान शनाख्ती कार्ड भी मौजूद है। तमाम खवारिज को मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। मोहसिन नकवी ने वज़ारत दाखिला के तमाम ज़ेली इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी ने सेक्रेटरी दाखिला को 3 दिन में क़वायद व ज़वाबित में तब्दीली, दीगर ज़रूरी सिफारिशात और हतमी प्लान पेश करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा, ज़ेली इदारों के माबैन कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, जिसे हंगामी बुनियादों पर बेहतर बनाना है। कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के लिए ज़ेली इदारों के माबैन मरबूत हम आहंगी और इश्तराक का बढ़ाने की जरूरत है। हर इदारे की जरूरत, दस्तयाब वसाइल की तफसीलात वज़ा की जाएं। ज़ेली इदारों में मौसर रब्त और हम आहंगी के नताइज से अवाम को फायदा होगा। चेयरमैन सेनेट और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी करप्शन के 14 मुकदमात से बरी। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने तदाब केसेस का फैसला सुना दिया। यूसुफ रजा गिलानी और दीगर कराची की अदालत में पेश हुए। अदालत ने कहा, शवाहिद के मुताबिक मुलजिम के अकाउंट में तो रकम आई ही नहीं। मैं बल्कि सारे ही बरी हो जिन्होंने बनाए, मैं उनका इत्तेहादी, मैं उनको छोड़ भी नहीं सकता, मैं उनके साथ हूँ। मेरे दोस्त मखदूम अमीन फहीम साहब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जब सब बरी हो गए तो उनको भी एलिगेशन से हटाया जाए। जो सेनेट की पोजीशन है, वो सीट्स थी एपी के, वो मैटर सब जुडिस था, अदालतों में था। अब फैसला हुआ है, इंशाल्लाह इलेक्शन होगा। सिंध में बिला मुकाबला हुए, पंजाब में भी बिला मुकाबला हुए, हो सकता है वहाँ भी बिला मुकाबला। अमरीकी कौंसल खाने कराची में अमरीका की आज़ादी की 249वीं सालगिरह मनाई गई। तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध समेत मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। अमरीकी कौंसल जनरल कार्टर बुम ने तकरीब से खिताब में कहा, अमरीका पाकिस्तान की तरक्की में मुआवनत के लिए तिजारत और सरमायाकारी के लिए पुरअज़्म है। बाहमी तरक्की और शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मिलकर न्याबाब रकम कर सकते हैं। मजीद कहा, अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान तालीम, तिजारत, कारोबारी मौक़े, सलामती और सेहत जैसे कई शोबों में तवील शराकत दारी और तावन की तारीख है। ये कोशिशें दोनों ममालिक के मजबूत ताल्लुकात और मुश्तरका अहदाफ की अक्कासी करती हैं। तकरीब में पाक अमरीका मुआशी शराकत दारी और सिफारती ताउन को उजागर किया गया। आजाद कश्मीर नील के इलाके जागिरा सेरी के मकाम पर जीप खाई में गिर गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए हैं। तफसीलात क्या हैं, सरदार रजा से जानते, अपडेट कीजिए सरदार। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक हादसा वादी नीलम के इलाके जागरा के मुकाम पर पेश आया और जीप जो जिसमें 6 अफराद सवार थे, ये जीप सेरी से जागरा की जानिब जा रही थी और गहरी खाई में जा गिरी। और रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक इसमें मियाँ बीवी और एक बच्चे समेत 4 अफराद जो है मौके पर जाँ बहक हुए हैं, जबकि 2 बच्चे जो है वो जख्मी हालत में उन्हें मकामी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। और हादसे की वजह जो है वो रोड की खस्ता हाली जो है वो बताई जा रही थी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक बार फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,40,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। करेक्शन के बाद 295 पॉइंट्स कमी से 1,38,370 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग जारी है। पिछला रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 2,285 पॉइंट्स इजाफे से पहली बार 1,38,665 की तारीखी हद पूरा किया गया था। और अमरीकी सदर की पेंडलियों में सूजन रगों के मुतासर होने की वजह से है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने सदारती मुआलज का नोट पेश कर दिया, जिसमें बताया गया कि पेंडलियों पर सूजन 70 साल की उम्र में मामूल की बात है। सूजन रगों के मुतासर होने से हुई है। Trump noted mild swelling in his lower legs. With routine medical care thoroughly evaluated by the White House medical unit. Venous Doppler ultrasounds were performed and revealed chronic venous insufficiency, a common condition, particularly in individuals over the age of 70. There was no evidence of deep vein thrombosis or arterial disease. All results were within normal limits. An echocardiogram was also performed and confirmed no signs of heart failure. Recent photos of the president have shown minor bruising on the back of his hand. This is consistent with minor soft tissue irritation from frequent handshaking and the use of aspirin,
which is taken as part of a standard cardiovascular prevention regimen. माजी के मेगा क्रिकेट स्टार्स फिर मैदान में उतरने को तैयार। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का दूसरा सीजन आज से इंग्लैंड में शुरू होगा। बूम बूम आफरीदी, शुएब मलिक, सरफराज अहमद, वहाब रियाज और कामरान अकबल फिर कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरजोश हैं। पाकिस्तान की क़यादत मोहम्मद हफीज करेंगे। क्रिस गेल, मिस्टर 360A, एबी डिविलियर्स और ब्रैडली जैसे अजीम खिलाड़ी भी एक्शन में नजर आएंगे। इवेंट में पाक भारत समेत 6 मुल्कों की टीमें शरीक हैं। इफ्तिताई मैच में पाकिस्तान चैंपियंस का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। पाक भारत टाकरा इतवार को शेड्यूल है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।